بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 6، 7، 8 شعبان، ہفتہ اتوار اور پیر کے دن جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے وہ رمضان سے پہلے رمضان آنے سے پہلے وہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ اس کی تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو اس وظیفے کو بے شک آزما کے دیکھ لو۔ دوستو، یہ 3 دن اتنے خاص ہیں، اتنے فضیلت اور برکت والے ہیں۔ ویسے تو شعبان کا پورا مہینہ ہی برکتوں اور رحمتوں والا ہے۔ اس مہینے ہر وقت اللہ کی رحمتیں دنیا والوں پر برستی رہتی ہیں، لیکن 6، 7، 8 شعبان کا یہ عمل، یہ تسبیح جو میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں، جو اللہ کے برگزیدہ بندوں نے پڑھی ہے اور جس نے بھی پڑھی ہے، رب کریم نے اسے ہر مقصد میں کامیاب کیا ہے، اس کی ہر مشکل کو دور فرمایا ہے۔ اللہ والو، یہ ایک تسبیح آپ کو رمضان سے پہلے ارب پتی بنا سکتی ہے۔ آپ نے رب کو رزاق مان کر، اپنے رب کو لا شریک مان کر، یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سامنے بیٹھ کر التجا کرتے ہوئے، فریاد کرتے ہوئے یہ ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کی یہ تسبیح آپ کی تقدیر بدل کر رکھ دے گی، آپ کا نصیب بدل کر رکھ دے گی۔ آپ کے نصیب کے جو بند تالے ہیں وہ کھل جائیں گے، مقدر کا ستارہ چمکنے لگے گا، کیونکہ شعبان کے اس مہینے میں ہر انسان کے نصیب اور اس کی تقدیر کے بارے میں لکھا جاتا ہے۔ ہر انسان کی عمر کے بارے میں، اس کے رزق کے بارے میں لکھا جاتا ہے۔ اس کی زندگی کا سب کچھ اس مہینے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ شعبان کا وہ مہینہ ہے جس میں کملی والے آقا کا مہینہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا بنانے کا مقصد، دنیا کی ہر چیز پتا پتا بنانے کا مقصد، یہ سب کچھ رب نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بنایا ہے۔ اور آج ماہ شعبان اسی کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور آج اس مہینے میں رب سے مانگنے کا وقت ہے، رب سے التجا کرنے کا وقت ہے، رب سے اپنے گناہ معاف کرانے کا وقت ہے۔ آج جو چیز آپ چاہتے ہو، جو کچھ آپ چاہتے ہو، زندگی میں کیا کیا چیز آپ بننا چاہتے ہو، وہ آج اللہ تعالیٰ سے مانگ لو، کیونکہ یہ شعبان اللہ کے رسول کا مہینہ ہے، اور اللہ اپنے رسول کے مہینے میں اس کے بندوں کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، شعبان کے مہینے کی بہت ہی قدر اور منزلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مہینے کو، ہر دن کو اور ہر رات کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ جو 3 دن ہیں ان کی بہت ہی فضیلت ہے۔ ماہ شعبان کے ہر دن کی فضیلت ہے، اور ان 3 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ان 3 دنوں میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ معاف کروا لو۔ یہ گناہ معاف کروانے کے دن ہیں۔ نیکی کرو، ان دنوں میں نیکی کا بدلہ دگنا بڑھا کر دیا جائے گا۔ ایک بار مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ 10 بار عطا کرے گا۔ تو ناظرین، شعبان کی ان 3 تاریخوں کو جو بھی یہ وظیفہ کرے گا، جو بھی یہ تسبیح کرے گا، اس کے گھر سے رزق پورا سال ختم نہیں ہوگا، اس کے گھر سے کبھی دولت ختم نہیں ہوگی، اللہ کی رحمت پورا سال اس کے گھر میں برستی رہے گی۔ ناظرین، آج کے یہ جو دن ہیں، یہ جو 3 دن ہیں، وہ لوگ جو اپنا کام جلدی کروانا چاہتے ہیں، زندگی میں جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں، گھر، گاڑی، بنگلہ، دولت اور اچھا رشتہ چاہتے ہیں، تو وہ آج اس وظیفے کو، اس تسبیح کو میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق ضرور کر لیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ مصلی آپ بعد پہ چھوڑیں گے اور پہلے آپ کے پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اگر آپ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں تو آپ کا قرض غیبی طریقے سے ادا ہو جائے گا۔ اگر آپ آج کے اس وظیفے کو، کوئی بھی شخص، اکثر شخص ایسے ہوتے ہیں جو ان وظیفوں کو سچ نہیں مانتے، ان پر یقین نہیں رکھتے،
تو میں ان کے لیے یہ کہوں گا کہ اللہ کی ہر چیز میں کچھ نہ کچھ راز موجود ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ ایک بار یہ وظیفہ کر کے دیکھیں، آپ ایک بار یہ تسبیح پڑھ کے دیکھیں۔ اگر رمضان سے پہلے پہلے آپ کا دل بدل نہ گیا، آپ کے حالات بدل نہ گئے، تو پھر کہنا انشاءاللہ اگر آپ کامل یقین کے ساتھ کریں گے تو میرا رب آپ کے دل کو ضرور بدلے گا، آپ کے حالات کو ضرور بدلے گا، آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ پیارے دوستو، آج کا وظیفہ اتنا مجرب اور خاص ہے کہ اگر کوئی سڑک کنارے بیٹھا فقیر بھی یہ وظیفہ کرے گا، جو یہ جانتا ہے کہ اس کی زندگی میں اب تا حیات مانگنا لکھ دیا گیا ہے، جو یہ جانتا ہے کہ اس کی قسمت میں ٹھوکریں اور تکلیفیں لکھ دی گئی ہیں، وہ بھی اگر یہ وظیفہ، یہ تسبیح آج میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لے گا تو اس کے بھی حالات بدل جائیں گے۔ وہ فرش سے عرش پر آ جائے گا، دولت اس کا مقدر بن جائے گی، گھر گاڑی بنگلہ اس کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ یہ 3 دن اتنے برکت والے ہیں، اور یہ جو تسبیح ہے یہ پڑھتے ہی اس فقیر کا نصیب ایسے جاگے گا، ایسے چمکے گا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ تو ناظرین، ویڈیو کو زیادہ لمبی نہیں کرتے تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے تو یہ وظیفہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ تینوں دن میں سے کسی بھی دن، ایک دن آپ نے کرنا ہے۔ آپ ہفتے کو کر لیں، آپ اتوار کو کر لیں، آپ پیر کو کر لیں، ان 3 دن میں سے آپ نے ایک دن یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ 3 دن بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن آپ نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے، اور وظیفے کو آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ اس میں کسی نماز کی پرماننٹ نماز کی شرط نہیں ہے، لیکن آپ کسی بھی نماز کے بعد، فجر، ظہر، عصر، مغرب نماز پڑھنے کے بعد اس کو کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اب چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ ناظرین، اب میں آپ کو وظیفے کا طریقہ بتانے لگا ہوں، یہاں سے اب آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ تو پیارے دوستو، پیاری بہنوں، سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، اگر وہ بھی نہیں پڑھنا تو آپ صرف یہ پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بھی کافی ہے۔ یہ درود شریف اس وظیفے کا حصہ ہے، آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ درود شریف بھی ایک بار پڑھنا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی ایک بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کی ایک آیت پڑھنی ہے۔ یہ آیت آپ نے تمام گناہوں کو بخشوانے کے لیے پڑھنی ہے۔ یہ آیت آپ کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ سے بخشوا دے گی، اور یہ آیت ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ناظرین، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح پر پڑھ لیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت پڑھنی ہے۔ سورت کا نام ہے سورت اخلاص۔ میں ایک بار آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین، یہ قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت ہے، اس کو آپ نے ایک بار پڑھنا ہے، اور یہ سورت پڑھنے کے بعد آپ نے پھر ایک بار آخر میں درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف وہی پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ ایک بار طریقہ دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اس کے بعد 11 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ایک بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد ایک بار درود شریف پڑھنا ہے، اور یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ تسبیح کرنے کے بعد آپ نے وہی جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے سجدے میں چلے جانا ہے، اور اللہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھ دینی ہے۔
اپنے اللہ کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دینا ہے، اللہ کو ان کے انبیاء کرام کا واسطہ دینا ہے، اور رو رو کر اپنی حاجت بتانی ہے، اپنی مشکل بتانی ہے۔ آپ جو بھی کام کروانا چاہتے ہیں ان 3 دنوں میں کسی بھی دن یہ ایک وظیفہ کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی دعا منوا لیجیے۔ یہ ایک تسبیح کرنے سے آپ کے لیے مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ ناظرین، یہ تسبیح صرف اور صرف 10 منٹ کی ہے، اس کو کبھی اگنور مت کیجیے گا۔ آج رب سے مانگ لو، آج مانگنے کی گھڑی ہے۔ جو چاہتے ہو اللہ سے مانگ لو، اللہ سے دعا کرو، اللہ آپ کو وہ ضرور عطا کرے گا۔ آپ صرف مانگنے والے بنو، آپ اللہ کا قرآن پڑھ کر، آپ نماز پڑھ کر اللہ سے مانگنے والے بنو، اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ ناظرین، کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے اس پر کامل یقین ہونا ضروری ہے۔ جب تک آپ کا یقین پکا نہیں ہوگا وظیفہ بھی اثر نہیں کرے گا۔ اس لیے آپ نے جو بھی وظیفہ، جو بھی تسبیح کرنی ہو، سب سے پہلے اس پر کامل یقین اور بھروسہ رکھنا ہے، اور پھر آپ نے وہ وظیفہ کر کے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہوگی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ یہ تسبیح اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ان کے بھی بگڑے کام بن جائیں، ان کی بھی مشکلات آج ان 3 دنوں میں حل ہو جائیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ لکھ دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔